السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعارہ ولا بشرہ شیئا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3149، صحیح مسلم حدیث نمبر 1977۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جس کے ذمے قربانی ہے اور اس نے قربانی رکھنی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں یا اپنی جلد سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو اس حدیث میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جس کے ذمے قربانی ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ نہ بال کاٹے نہ ناخن وغیرہ صاف کرے۔ اور یہ پابندی ذوالحجہ کا مہینہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی عید کے دن تک، قربانی کے دن تک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے مونچھ کترنی ہے، بغل کے بال، زیر ناف بال، ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں، صاف کرنے ہیں، وہ پہلے ہی کر لے، اور عید کے دن، قربانی کے دن تک پھر نہ وہ بال کاٹے نہ وہ ناخن کاٹے۔ اسی طرح اگر ایک بندے کے پاس قربانی کی طاقت کوئی نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اگر اس چیز کا اہتمام کر لے تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث ہے 2789 ابو داود کے اندر، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے پاس قربانی کے لیے جانور دو دانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ بال، ناخن اور مونچھ وغیرہ یہ صفائی کر لینا، تجھے قربانی کا ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں تمہاری یہی مکمل کامل قربانی ہوگی۔ تو جس کے پاس قربانی کی وسعت اور طاقت نہیں ہے، قربانی میں جانور دو دانتا قربانی کرنے کے لیے وہ نہیں پاتا، تو اگر وہ بھی اس چیز کا اہتمام کر لے اور عید الاضحیٰ کے دن، یعنی نماز عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اگر وہ بھی ان چیزوں کا اہتمام کر لے کہ بال وغیرہ صاف کر لے، ناخن وغیرہ صاف کر لے، تو جس نے قربانی نہیں کی، قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ ایسا اہتمام کر لینا یہ کامل قربانی ہوگی۔ تو ان دو حدیث سے یہ معلوم ہوا، جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال، ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا، اور جس نے قربانی نہیں کرنی تو وہ عید کے دن بال وغیرہ صاف کر لے اور ناخن وغیرہ کاٹ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ کامل قربانی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔